أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة، جو کوئی خیر تمہیں پہنچتا ہے، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو شر تمہیں پہنچتا ہے، جو نقصان تمہیں پہنچتا ہے، فمن نفسک، تو تمہاری طرف سے ہی ہے۔ یعنی منافقین نے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ فتح نصیب ہوئی تو اللہ کی طرف سے، شکست ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیر ہو یا شر ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دیکھیں، خیر اور شر اس کا خالق اور موجد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو پیدا کیا اور انسان میں اللہ نے نیکی کا مادہ بھی ڈالا اور گناہ اور برائی کا مادہ بھی ڈال دی۔ تو خالق خیر بھی اللہ ہے اور خالق شر بھی اللہ ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کے نام سے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی صرف خالق خیر یہ اللہ ہے، خالق شر ہم اللہ کو کہیں گے تو یہ تو اللہ کی گستاخی ہے۔ حالانکہ یہی عین حکمت ہے، یہی اسی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے، کہ اس کو اختیار ہے خیر کے اختیار کرنے کا بھی اور شر کے اختیار کرنے کا بھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے اس سے اختیار نہیں چھینا، خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، اور اسے آزادی دے دی کہ چاہے تو خیر پر چلے اور چاہے تو شر پر چلے۔ خیر پر چلنے کی ترغیب دی اسے، اور شر سے بچنے کی شر سے بچنے کی بھی اس کو ترغیب دی، اور ڈرایا کہ اگر شر پر چلو گے تو تمہیں عذاب اور سزا ہوگی، اور خیر پر چلو گے۔ تو حیوان اور انسان میں فرق یہی ہے کہ حیوان میں یہ خیر و شر کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور انسان جو مسجودی ملائکہ ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ملائکہ خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ گناہ کا خیال انہیں آتا ہی نہیں ہے، گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ انسان کے اندر جہاں خیر کا مادہ ہے وہاں شر کا مادہ بھی ہے، اگر وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح وہ گناہ بھی اس کے دل میں گناہ کے اس خیالات بھی آتے ہیں اور وہ گناہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی اس چاہت کے باوجود گناہ سے بچتا ہے تو پھر یہ کمال ہے۔ گناہ کی چاہت ہو ہی نہ، گناہ کا مادہ ہو ہی نہ، گناہ سے بچنا یہ تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے جنت ملنا اس کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ انعام مجھے دیا جائے، کیونکہ میرے اندر تو شر کا مادہ تھا ہی نہیں۔
میں شر سوچ ہی نہیں سکتا تھا، شر کی خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، گناہ کی خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر کس چیز کا انعام مجھے دیا جائے؟ تو جنت اور جہنم کا جو وجود ہے وہ تب ہی قابل عقل میں آ سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ دونوں مادے ہوں اور وہ اپنے اختیار سے نیکی کر لیں اور اپنے اختیار سے گناہ کر لے، تو گناہ کی اس کی سزا جہنم کی صورت میں ہو اور نیکی کا انعام اسے جنت کی صورت میں ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ شکست ہو گئی، فتح کی نسبت تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہی نہیں تھے، شکست ہوتی تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ غلط تدبیر کی وجہ سے یہ شکست ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہے کہ نہیں، شکست ہو یا فتح ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خیر ہو یا شر ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کا خالق، اس کا موجد، اس کو وجود دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا، نیکی کو پیدا کیا، تو وہ نیکی آپ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مترشح ہے اس کی یہ نیکی، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، نیکی بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، گناہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو یہ گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی عمل دخل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اس گناہ کے عنصر کو پیدا کیا، اس شر کے عنصر کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ بندہ یہ اپنے اختیار سے یہ گناہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر بندے کو اگر کوئی شکست ملے یا کوئی نقصان ملے یا کوئی پریشانی ہو، تو اس پریشانی اور اس نقصان اور اس شکست کا سبب اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کو ایجاد کیا ہے، تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجد ہے دونوں چیزوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار انسان سے سلب نہیں کیا، بلکہ اختیار انسان کے پاس ہی ہے۔ تو منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرانا، اس کی نفی کی ہے اللہ نے، اور فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی خیر تمہیں پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مترشح ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی شر تمہیں پہنچتا ہے فمن نفسک، تو یہ تمہاری طرف سے ہی ہے، تمہارے اعمال کی بدولت ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو وہ شک کا اظہار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے نبی آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ تو اگر یہ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کی رسالت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور آپ کی رسالت مشکوک نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ کی گواہی کافی ہے آپ کی رسالت کے لیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی یہ گواہی کافی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، تو آپ واجب الاطاعت ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے
جیسا کہ کسی نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیرا اور پیٹھ پھیر لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے رسول ہم نے آپ کو ان لوگوں پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکامات ان تک پہنچائیں۔ اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اب آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں کہ آپ لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑے رہیں کہ نہیں آپ نے یہ ماننا ہی ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اب جو لوگ اس معاملے میں یہ کرتے ہیں کہ نہیں ضرور بھی ضرور آپ نے یہ بات ماننی ہی ہے، تو یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآنی مطالبہ ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ خصوصاً پھر جو یہ کرتے ہیں کہ خالص اپنے نظریات، جس کا قرآن و سنت سے تعلق نہ ہو یا قرآن و سنت میں ان کی وہ اہمیت نہ ہو، یعنی نہ فرائض میں سے ہو نہ واجبات میں سے ہو، ضروریات دین میں سے نہ ہو، تو ان یعنی فرعی معاملات ہو، ان کو لوگوں پر مسلط کرنا، یہ تو بالکل اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ذمہ محض اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائیں۔ جن معاملات میں جن آیات کی تفاسیر مختلف ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی فہم کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق، جو آپ نے واقعی تحقیق کی ہو وہ تحقیق آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تحقیق دوسروں کی تحقیق کے مطابق ہو سکتا ہے آپ کی تحقیق اس حوالے سے ایک طرح کی ہو اور دوسرے محقق کی تحقیق دوسری طرح کی ہو، تو آپ اپنی تحقیق لوگوں تک پہنچا دیں۔ لوگوں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو آپ کا ان پر فتوی بازی کر لینا یا ان کے خلاف پڑ جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے روح گردانی کی اور نہیں مانا تو ٹھیک ہے، نہ مانے، ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ کسی کو سزا دے دینا اور کسی کو انعام دے دینا، یہ کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ صرف اپنا یہی کر لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ تو ومن تولی، اور جس نے روح گردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان، کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کی ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہو کہ آپ نے منوانا ہے۔ منوانا یہ آپ کی، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے صرف پہنچانا، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔